السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل روحانی علاج میں محسن احمد شیخ آپ کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنے ہی مذاہب ہیں جن میں سب سے مقدم اور سب سے افضل اور سب سے بڑا اور سچا مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ یہودیت، عیسائیت اور بت پرستی جیسے کئی مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں۔ اسلام کے بعد جو سب سے قدیم مذہب ہے وہ بت پرست ہے۔ کئی لوگوں نے بت پرستی کی تاریخ الگ الگ طریقے سے بیان کی۔ کسی نے شیطان کے طریقے سے بیان کی، کسی نے یہ بیان کیا کہ بت پرستی کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب سامری نے گاؤ سالہ بنایا تب شروع ہوئی، لیکن در حقیقت یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام جو کہ عمر میں تمام بھائیوں سے بڑے تھے اور فضیلیت میں بھی سب سے زیادہ تھے، ان بھائیوں کی تعداد 10 تھی جن میں سب سے بڑے حضرت شیش علیہ السلام تھے۔ تمام بھائی کماتے تھے پر حضرت شیش علیہ السلام کوئی کام نہیں کرتے تھے، تو تمام بھائی جو سارا سال کا اناج غلہ ہوتا وہ حضرت شیش علیہ السلام کے پاس لے کر آتے اور اپنے اپنے حصے کا اناج ان سے لے جاتے، اور جب وہ اناج ختم ہو جاتا تو حضرت شیش علیہ السلام سے قرض لے جاتے۔ تمام بھائیوں نے مل کر سوچا کہ اس سال ہم حضرت شیش علیہ السلام کو کچھ نہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور شریعت سکھائی کہ وہ اپنی قوم کو شریعت سکھائیں اور دین کی طرف راغب کریں۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا اور اس کا نام تھا نوش۔ جب حضرت شیش علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت نوش نے بھی باپ کی دین پاک پر ایک مدت رہ کر رحلت فرمائی، اور خلیفہ ان کا بیٹا نام اس کا کلتبان تھا، اس نے بھی اپنے باپ کے دین پر رہ کر دین کو پھیلایا اور ہزاروں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور راہ ہدایت بتائی۔ انہوں نے بھی بعد میں رحلت فرمائی اور اپنے پیچھے ایک بیٹا مایائل نائم قائم مقام چھوڑا۔ مایائل اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے برابر اس پورے جہاں میں کوئی بھی خوبصورت نہ تھا۔ مغرب اور مشرق سے تمام مخلوق ان کو دیکھنے کے لیے آتی اور ان کے لیے ہدیہ لے کر آتی، یہاں تک کہ ان کے خاندان میں حشمت و عظمت اور وقار و عظمت ایسی پیدا ہوئی کہ ان کے برابر سارے عالم میں دوسرا نہ تھا، اور ان سے فرزند بہت پیدا ہوئے۔ آخر وہ بھی اپنے دین پر گزر گئے، اور ان کا ایک بیٹا ایزو نام جو سب سے بزرگ تھا، بعضوں نے اس کا نام اوس بتایا۔ میلائل نے جب دنیا سے رخصت فرمائی تو مخلوق ان کی طرف آتی، ان کی زیارت کو اور بہت سارے تحفے لاتی، اور جب ان سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی جاتی۔ ایک روز ابلیس ملعون شیطان نے ایک انسانی روپ میں آ کر ان کی اولادوں سے کہا کہ میلائل سے ملنے کے لیے پوری مخلوق آتی ہے، تحفے لے کر آتی ہے اور مایوس ہو کر چلی جاتی ہے اور ان کا دیدار نہیں کر سکتی۔ وہ تمہارے والد محترم کا دیدار کرنے کو آتی ہیں اور ان کا دیدار نہیں کر پاتی، تو تم ایک کام کرو کہ اپنے باپ کی صورت بناؤ، ان جیسی ایک شکل بناؤ، ان جیسا ایک مجسمہ بناؤ، تو تمام مخلوق آئے گی اور اس صورت کی زیارت کرے گی اور پوجے گی اور پھر محروم ہو کر نہیں جائے گی۔
پھر اس طریقے سے تمہاری عزت بھی رہے گی اور حرمت بھی رہے گی اور مزید بڑھ جائے گی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو لوگ سارے عالم میں تمہیں حقیر اور ناچیز جانیں گے اور تم ساری دنیا کے اندر حقیر اور ناچیز ہو جاؤ گے. ابلیس نے جب یہ باتیں بتائیں تو تمام اولادوں نے مل کر رضامندی ظاہر کی اور حضرت مہلائل کی صورت بنا کر ایک برقع اس کے چہرے پر ڈال دیا. تمام مخلوق آتی، ان کا دیدار کرتی اور زیارتیں دے کر چلی جاتی. یہ عمل کافی عرصہ جاری رہا، کئی سال گزر گئے. لوگ اس بات کو بھول گئے کہ مہلائل کون تھے اور اپنے دین سے گمراہ ہوتے گئے، اور آہستہ آہستہ یہ زیارت عبادت کے اندر تبدیل ہوتی گئی. شیطان مردود نے لوگوں کو بت پرستی میں ڈال دیا اور بعد دوسری ایک قوم بزرگ کو جا کر مغالطہ اور فریب دے کر کہا کہ تمہارے باپ دادا نے صورت ماحل کی صورت بنا کر ایک برقع اس کے چہرے پر ڈالا. تمام مخلوق تمام عالم سے آ کر اس صورت کی زیارت کر کر چلی جاتی ہے. اسی طرح سے لوگ گمراہ ہوتے گئے اور بت پرستی کا آغاز ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بت پرستی چلی آ رہی ہے، اور یہ ایک نبی کی صورت بنانے کے بعد بت پرستی کا آغاز ہوا تھا. تو آج ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا اور کس طرح سے ہوا. ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں. السلام علیکم.